بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. گزشتہ کچھ دنوں سے سپریم کورٹ کے ایک فیصلہ جو ہے وہ بہت ہی شدید تنازع کا شکار ہے. اس کے اوپر بہت ایک بڑا تنازع بن گیا اور خاص طور کے اوپر سوشل میڈیا میں بہت قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں اور اس کے اوپر مختلف لوگ مختلف کامنٹس کر رہے ہیں. اور جس کے کنسیکوینس میں آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ نے کل ایک پریس ریلیز بھی ایشو کی. اور نہ صرف انہوں نے پریس ریلیز ایشو کر کے تو اپنی مطلب ہے کہ پوزیشن کلیریفائی کی، بلکہ حکومت کی طرف سے مرتضیٰ سولنگی صاحب اور مولانا طارق اشرفی صاحب ایک جوائنٹ پریس کانفرنس بھی کی گئی اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا، مولانا طارق اشرفی صاحب کی طرف سے خاص طور کے اوپر اس فیصلے کے متعلق کہ اس میں جو ابہام پایا جا رہا ہے، تو اس ابہام کو انہوں نے کہا کہ جو اس میں ابہام ضرور ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ ان کو دور کیا جائے، چونکہ یہ جو مسئلہ ہے اس کا تعلق قادیانیت سے ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ کتنا اہم ہے ہر مسلمان کے لیے. اور اس بنا کے اوپر میں نے ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی ویلاگ نہیں کیا، میں نے کوئی اس کے اوپر کامنٹ نہیں کیا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے پچھلے 1-2 دن سے جب سے یہ مسئلہ ظاہر پیدا ہوا تو میری ایک تو محترم مفتی تقی عثمانی صاحب سے میری بات ہوئی اور ایک سے زیادہ دفعہ بات ہوئی، اور پھر مفتی منیب الرحمان صاحب سے میری بات ہوئی، ان سے بھی، ان دونوں محترم مفتی حضرات سے بات ہوئی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چونکہ میں ان سے کہہ رہا تھا، میرا جو سوال تھا کہ جی آپ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا بات اس پہ کرنا چاہیں گے، یعنی کہ ظاہر رہنمائی کے لیے میں تو کم از کم رہنمائی کے لیے ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا. تو ان دونوں مفتی حضرات نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی مجھے یہی کہا، مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی یہی کہا کہ فیصلے کو وہ دیکھ رہے ہیں، فیصلے کو پڑھنے کے بعد وہ اس کے اوپر اپنا بیان جاری کریں گے، اور وہ بیان 1-2 دن میں جاری ہو جائے گا. اور میں اسی بیان کا مجھے بھی انتظار ہے، اور میرا خیال ہے کہ مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو کی رہنمائی کے لیے بہت اہم ہوگا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب اس فیصلے کے بارے میں، اور جس طرح اگر اشرفی صاحب ابہام کی بات کرتے ہیں یا اس فیصلے میں اگر کوئی نقص ہے یا اس میں کوئی کسر ہے یا اس میں کوئی کنٹروورشل بات ہے، تو اس بارے میں کس طریقے سے یہ مفتی صاحبان گائیڈ کرتے ہیں، یہ ایک بہت اہم چیز ہے اور جس کا مجھے بھی انتظار ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے گائیڈنس کے لیے بھی یہ ضروری ہوگا. اچھا، یہ تو اس مسئلے کے اوپر بات ہو گئی. اور باقی ادروائز آج کی جو کچھ میجر ڈیولپمنٹس ہیں کہ جی پنجاب اسمبلی کے جو ممبرز ہیں انہوں نے اوتھ لے لیا اپنا، اور وہاں پہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں جو چیف منسٹر بننے جا رہی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ نیا دور یعنی کہ پنجاب کا ایک سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس قسم کا ریزالو ان کی طرف سے آ رہا ہے کہ وہاں پہ گورننس کے لحاظ سے اور ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے شاید وہ بہت کچھ کرنا چاہ رہی ہیں. اللہ کرے کہ وہ ایسا کریں. اور اسی قسم کی بات جو ہے وہ سندھ سے بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے بات سامنے آئی. وہاں پہ مراد علی شاہ کو انہوں نے نامینیٹ کیا، دوبارہ سے ان کو چیف منسٹر بنا رہے ہیں، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی کچھ ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں سندھ کے لوگوں کی، اور ان ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرنے کے لیے یہ ہے کہ جی مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اللہ کرے کہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو کہ بار بار انہوں نے حکومتیں بنائیں فیڈرل لیول کے اوپر بھی، صوبوں کے لیول کے اوپر بھی، تو امید ہے کہ یہ جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اللہ کرے کہ یہ اپنے ماضی سے بہتر طرز حکمرانی لے کے آئیں، بہتر ڈیولپمنٹ لے کے آئیں، کرپشن کے اوپر جو ہے وہ قابو پائیں. اچھا، یہ ان کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور جو کہ چیف منسٹر KPK بننے جا رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی اس قسم کی بات آئی کہ جس قسم کی مشکلات ہیں، جس قسم کے چیلنجز ہیں، جس قسم کے مسائل کا KPK کا سامنا ہے، تو ان کو ان کی ڈٹرمنیشن ہے کہ وہ ریزالو کریں گے. اور ابھی تک جو علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ کسی قسم کی، جو بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کنفرنٹیشن کریں گے، کنفرنٹیشن کی کوئی پالیٹکس ہوگی ان کی اداروں کے ساتھ یا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، تو ابھی تک انہوں نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کی، بلکہ اداروں کے متعلق تو انہوں نے ابھی تک جو بھی بات کی، فوج کے متعلق بات جو کی انہوں نے وہ
پازیٹیو ہی بات کی، جو کہ اچھی بات ہے، بیکاز یہ بڑا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کو نارملائز، اپنی پالیٹکس کو نارملائز کرنے کے لیے ان کو بڑا ضروری ہے کہ ان کا جو ایک لڑائی یا ایک کنفرنٹیشن چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ ختم ہونی چاہیے. سرفراز بگٹی صاحب پاسبلی مے بی وہاں پہ چیف منسٹرشپ ان کی وہ چیف منسٹر شاید بنے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بلوچستان میں، اور وہاں پہ آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ چیلنجز اس قسم کے ہیں کہ عوامی مسائل ہیں، پھر لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، تو اور پھر وہاں پہ ڈیولپمنٹ سنا ہے کاغذوں میں بہت ہوتی ہے لیکن آن دا گراؤنڈ نہیں ہوتی. سو بہت اہم بات یہ ہے کہ جی جو بھی وہاں پہ حکومت ہو، اور حکومت، ادارے اور فیڈرل گورنمنٹ یہ انشور کریں سارے کہ جو پیسہ وہاں پہ بلوچستان میں دیا جاتا ہے، بلکہ ایک تو بلوچستان اور پھر باقی صوبوں میں، کہ جو پیسہ ڈیولپمنٹ کے لیے دیا جاتا ہے وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ ہو. اگر سڑکوں کے لیے پیسہ دیا جا رہا ہے تو سڑکوں کے اوپر خرچ ہونا چاہیے. اگر کسی اور مقصد کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، اسکولز، ہیلتھ، یعنی کہ ڈفرینٹ سیکٹرز کے لیے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ جو پیسہ قوم کا پیسہ ہے وہ قوم کے اوپر خرچ ہونا چاہیے. اور اب جس قسم کے ہمارے چیلنجز ہیں، اکانومی کے جس قسم کے چیلنجز ہیں، اور پھر ایک تو ملک کو بڑے سیریس چیلنجز کا ان کو سامنا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ عوام کو جس طرح کے مسائل، یہی جو معیشت اور مہنگائی کی وجہ سے جس قسم کے عوام کو جتنے شدید قسم کے مسائل کا سامنا ہے، تو وہ اسی لحاظ سے حل ہو سکتا ہے یا کسی لحاظ سے ایڈریس ہو سکتا ہے کہ جو جتنی بھی ہماری پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ ہیں وہ فوکسڈ ہوں اور اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کریں، اور جو پیسہ عوام کا ہے وہ عوام کے اوپر لگائیں. اور یہ وہ چیز ہے. اور پھر اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب نے ان کا اڈیالہ جیل میں جو ایک ٹرائل تھا، ایک کیس چل رہا تھا، وہاں پہ ان کی اخبار نویسوں سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بات کنفرم کر دی کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دیا. انفارچونیٹلی جو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، کاش وہ یہ خط نہ لکھتے اور اس قسم کا اقدام نہ اٹھاتے. کل کا میرے ویلاگ میں یہی بات ڈسکس ہوئی تھی. اور لیکن جس موقع کے اوپر وہ خط لکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بات ریلیونٹ ہے بتانا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ یہ کہ وہ نئی حکومت جو ہے اس کے ساتھ وہ کام کرنے کے لیے آمادہ ہیں. لیکن اس موقع اسی لحاظ سے، آئی ایم ایف کے لحاظ سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ رہا، اور جو ابھی کیئر ٹیکر جو فائنانس منسٹر ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو معاملات آئی ایم ایف کے ساتھ رہے، آئی ایم ایف اس سے بہت زیادہ مطمئن ہے کہ بیکاز جو بھی مطلب ہے کہ جس قسم کی جو ریکوائرمنٹس تھی ریفارمز لانے کی یا بہتری لانے کی، یا جس قسم کی ان کی کنڈیشنز تھیں، مطلب اس کو لحاظ سے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا کام بہت بہتر رہا ایز پر آئی ایم ایف. اور سو آپ دیکھتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے تو وہ کس طرح معاملات کو آگے چلائیں گے. امید یہ ہے کہ ان کو اس بات کا احساس ہے اور احساس ہونا بھی چاہیے کہ یہ معاملہ جو ہے معیشت کا یہ بہت ہی نازک ہے. اور یہ بھی امید ہے کہ وہ بے شک ریلکٹنٹ ہوں پی ٹی آئی جو کہ سنی اتحاد کونسل کے نام سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں جائیں گے کہ جی سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی جو بھی آپ ان کو کہہ لیں کہ جی ان کو بھی وہ جتنے بھی مخالفت کریں اس کے باوجود ان کو ساتھ بٹھا کے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ بٹھا کے معیشت کے اوپر کم از کم ایک میثاق کیا جائے، اس کا ایک چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے تاکہ اس مسئلے کے اوپر سیاست نہ ہو اور جو وہی والی بات کہ جی لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.